اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسین حسین سبت من الاسباط۔ شان حسین میں، فضیلت حسین میں اس نبی کا فرمان جو اللہ کے وحی کے سوا کلام نہیں کرتا۔ پیغمبر اعظم علیہ افضل الصلاۃ شان حسین میں فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ فضیلت کی حد ہو گئی، میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسین، اے میرے اللہ، اے میرے معبود، تو سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے۔ حسین سبت من الاسباط، حسین میرے نواسوں میں سے نواسا ہے۔ پیغمبر اعظم کا ارشاد آج کی مجلس حسین کے موضوع پر ہے کہ کربلا کے میدان میں اللہ کے دین کے بچانے کی خاطر جگر گوشہ رسول، دل بندے علی و بطول، سید و شہداء کربلا حضرت امام حسین علیہ افضل الصلاۃ والسلام نے اپنی جان کی، اپنے احباب کی، اپنے انصار کی قربانی دے کر جو قیامت تک اللہ کے دین کو بچایا، اس کے مسائب بیان کرنا، اس کا ذکر کرنا، ان کی مصیبتیں بیان کرنا، اس کا غم بیان کرنا، مصطفیٰ کی امت تک اور دنیا تک غم حسین، قربانی حسین کا ذکر پہنچانا، بتانا، اس کو کہتے ہیں مجلس حسین۔ چونکہ کچھ خطبہ، واعظین، مولوی صاحبان نے لوگوں کو لفظ مجلس حسین سے بہت ڈرا کے دور کر دیا ہے، آج کی نشست میں انشاءاللہ میں اہل سنت کے بہت بڑا نام، ایک نہیں دو نام، ان کی کتابوں سے میں دکھاؤں گا کہ مجلس حسین کی عظمت کیا ہے، اور اہل سنت کے محدثین بزرگان وہ کیسے مجلس حسین کرتے تھے۔ خالی جائز نہیں، اجازت نہیں، خود کرتے تھے۔ بات ہی ختم ہو گئی کہ اہل سنت کے محدث بزرگ کرے، ان میں سے دو جو ہیں، ایک بریلویوں کا بزرگ، دوسرا دیوبندیوں کا بزرگ۔ بات ختم ہو گئی۔ ہمارے ہاں کثرت سے یہ دو فرقے پائے جاتے ہیں، دیوبندی اور بریلوی۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے فتاوی عزیزی، حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، HM سعید اینڈ کمپنی، ادب منزل پاکستان چوک کراچی۔ یہ فتاوی عزیزی حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، جی یہ اس کی کتاب ہے۔ کیا لکھ رہا ہے اپنی کتاب میں شاہ صاحب لکھ رہے ہیں اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 199، لکھ رہا ہے کہ سال میں 2 مجلسیں فقیر کے مکان میں منعقد ہوا کرتی ہیں۔ شاہ عبدالعزیز اپنے گھر، اپنے مکان میں خود کو فقیر کہہ رہا ہے کہ میرے گھر میں سال میں 2 مجلسیں ہوتی ہیں۔ جی مولوی صاحبان، یہ بزرگ ہے اہل سنت کا، محدث ہے۔ 2 مجلسیں منعقد ہوا کرتی ہیں، مجلس ذکر وفات شریف اور مجلس شہادت حسین علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور یہ مجلس بروز عاشور کے دن 10 محرم اہل سنت کے محدث بزرگ اپنے گھر میں مجلس کرے، اور مولوی صاحبان روکے لوگوں کو کہ مجلس میں نہ کرو تو اپنی جگہ، جاؤ بھی نہیں۔ حیرت ہے، افسوس ہے۔ یہ دیکھیں یہ کیا فرما رہے ہیں، روز عاشور یا اس سے 1-2 دن قبل ہوتی ہے، 400-500 آدمی بلکہ 1000 آدمی جمع ہوتے ہیں اور درود شریف پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد جب فقیر آتا ہے تو لوگ بیٹھتے ہیں،
اور فضائل حسنین رضی اللہ تعالی عنہما کا ذکر جو حدیث میں وارد ہے بیان کیا جاتا ہے۔ جو کچھ احادیث میں ان بزرگوں کی شہادت کا ذکر ہے اور روایات صحیحہ میں جو کچھ تفصیل بعض حالات کی ہے اور ان حضرات کے قاتلوں کی بدعنوانی کا بیان، خالی شہادت حسین کا ذکر نہیں، جو قاتل ہیں امام حسین کے، ان کی بدعنوانی، ان کی برائی کو، وہ کتنے گندے تھے جنہوں نے مصطفیٰ کے نواسے کو شہید کیا، بے دردی سے قتل کیا، 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کے حسین مظلوم کو شہید کیا۔ ان کی بدعنوانیاں بھی شاہ صاحب بیان فرماتے تھے، وہ ذکر کیا جاتا ہے۔ بعض تکلیفیں جو ان حضرات کو ہوئیں جو کہ روایات معتبرہ سے ثابت ہیں بیان کی جاتی ہیں، یعنی مصائب جو شیعوں کی مجالس میں پڑھے جاتے ہیں، لوگ روتے ہیں، مومنین روتے ہیں، مسلمان درد رکھنے والے، محبت اہل بیت رکھنے والے روتے ہیں، وہ بیان کیے جاتے ہیں مصیبتیں۔ اور اس ضمن میں بعض مرثیہ جو جن و پری، یعنی جن اور پری، انہوں نے بھی مرثیہ کیا ہے امام حسین پہ 10 محرم کو۔ کس نے سنا؟ حضرت بی بی ام المومنین ام سلمہ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ، جو سنا اور دیگر صحابہ نے سنا، وہ بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ اور خواب ہائے وحشتناک ذکر کیے جاتے ہیں، یعنی شہادت حسین علیہ السلام کے دن جو خواب لوگوں نے دیکھے، مومن مسلمانوں نے دیکھے، صحابہ نے دیکھے، جیسے ام المومنین ام سلمہ کا خواب، جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا خواب، یہ خواب بھی بیان کیے جاتے ہیں جو حضرت ابن عباس دیگر صحابہ کرام نے دیکھے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعے سے نہایت رنج و الم ہوا، یعنی حسین کی شہادت سے محدث اہل سنت لکھ رہے ہیں کہ حسین رسول کو بہت رنج و الم، غم، صدمہ ہوا۔ اور پھر ختم قرآن حکیم کیا جاتا ہے، ذکر حسین کے بعد، مجلس حسین کے بعد، مرثیوں کے بعد، ذکر مصائب کے بعد قرآن کا ختم کیا جاتا ہے، اور 5 آیت پڑھ کر کھانے کی جو چیزیں موجود رہتی ہیں، یہ نیاز ہے، مجلس بھی نیاز بھی، اس پر فاتحہ کیا جاتا ہے۔ اسی اثنا میں اگر کوئی شخص خوش الحان سلام پڑھتا ہے، یہ آخری جسے ہم زیارت پڑھتے ہیں، وہی کوئی سلام پڑھتا ہے، یا شرعی طور پر مرثیہ پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے، آخر میں بھی مرثیہ، غم کی باتیں، حسین کے غم کی باتیں، تو اکثر ہزار مجلس اس فقیر کو بھی حالت رکت اور گریہ لاحق ہو جاتی ہے۔ کہتا ہے کہ میں خود بھی ڈوب جاتا ہوں رونے میں ذکر مصائب حسین سن کر۔ یہ ہوتا ہے عشق رسول، یہ ہے عشق حسین، کہ رسول کی اولاد پہ جب مصیبت آئے تو آدمی کی آنکھوں سے آنسو نکلیں، گریہ طاری ہو، رکت طاری ہو۔ یہ شاہ صاحب فرماتے کہ مجھ پہ بھی ہوتا ہے ایسا، اس قدر عمل میں آتا ہے کہ اگر یہ سب فقیر کے نزدیک اس طریقے سے جس کا ذکر کیا گیا ہے جائز نہ ہوتا تو ہرگز فقیر ان چیزوں پر اقدام نہ کرتا۔ یہ فتویٰ ہے شاہ عبدالعزیز کی کہ یہ جو میں نے باتیں بتائیں، مرثیہ، غم کی باتیں، مصائب، کھانا پینا، فاتحہ دینا، یعنی نیاز، اگر یہ چیزیں مجلس حسین، نیاز کہتا ہے کہ اگر میرے نزدیک یہ جائز نہ ہوتا، شاہ عبدالعزیز و مولوی صاحبان نہ مجلس میں آتے ہیں نہ لوگوں کو اجازت ہی دیتے ہیں۔ خدا سے ڈریں، یہ آپ کے بزرگان ہیں کہ خود یہ سب کچھ مصائب کے بعد، نیاز کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں میرے نزدیک محدث ہونے کی حیثیت سے ثابت نہ ہوتی میں ہرگز یہ کام نہ کرتا، یعنی یہ شرعی چیزیں ہیں۔ فتاوی عزیزی حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، یہ کتاب ہے امداد الفتاوی، حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ۔
کون نہیں جانتا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کو؟ یہ دیوبندیوں کا بزرگ امام، وہ بریلویوں کا، دونوں میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں کہ یہ جو مولوی صاحبان نے، خطیبوں نے جو دماغوں میں ڈالا ہے کہ مجلس کرو بھی نہیں، مجلس میں جاؤ بھی نہیں، کچھ نہیں، یہ آپ کے بزرگان، یہ دیوبندی بزرگ، وہ بریلوی بزرگ، دونوں بھائی غور سے سنیں۔ امداد الفتاویٰ ترتیب کس نے دی ہے؟ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بانی جامع دارالعلوم کراچی، مفتی اعظم پاکستان، مفتی اعظم پاکستان کا سب سے بڑا مفتی، مکتبہ دارالعلوم کراچی سے چھپی ہے۔ اس کی جلد نمبر 5 ہے، اس کا صفحہ نمبر 273 ہے۔ اس میں سوال ہوا ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس امر میں کہ ایام محرم الحرام میں شہادت نامہ پڑھنا مجمع عام میں اور حالات سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرنا جائز ہیں یا نہیں؟ مجلس پوچھ رہے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی سے، سوال کرنے والا، فتویٰ کی کتاب ہے، جائز ہے یا نہیں؟ سنیں جواب۔ الجواب، فی الحقیقت، حقیقت میں فرما رہے ہیں اشرف علی تھانوی صاحب کہ حقیقت یہ ہے، کیا؟ واقع جان کا جناب سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وعن احبابہ وسخط علی قاتلہ وآدائہ اس قابل ہے کہ اگر تمام زمین و آسمان، اگر یعنی مولا حسین کی مصیبت، کربلا کا میدان، وہ مصیبت حسین کی قربانیاں کس کا لائق ہیں؟ اس قابل ہیں کہ اگر تمام زمین و آسمان، حور و ملک، حوریں بھی، ملائکہ بھی، جن و انس، کائنات کے جن اور انسان، وہ جمادات و نباتات، یہاں بھی بات ختم نہیں ہوئی جن و انسان پہ، حور و ملائک پہ نہیں، جمادات و نباتات، پہاڑ، سمندر، زمین، یہ ساری چیزیں، حیوانات، سارے حیوان قیامت تک۔ جی سنیں مولوی صاحبان، لوگوں کو بتا دیں 3 دن سوگ ہوتا ہے، 3 دن، سنیں یہ 3 دن، سنیں کیا تھانوی صاحب؟ قیامت تک، 3 دن نہیں، قیامت تک یہ کہہ کر روئیں، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیہ، تو بھی تھوڑا ہے۔ یہ کون سا شعر ہے عربی کا؟ یہ ہے وہ شعر عربی کا جو جناب سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا رسول اللہ کی شہادت کے بعد جو شعر اپنے والد علیہ السلام کی قبر پہ پڑھا اور پڑھتی رہتی تھی اپنی مصیبتوں پہ، وہ کیا تھا؟ صبت علی مصائب لو انہا، یعنی بابا جان میرے اوپر آپ کے بعد وہ مصیبتیں آئی ہیں کہ اگر روشن دن پہ آ جائیں تاریک راتوں میں تبدیل ہو جائیں۔ اس شعر کو کوٹ کیا ہے، نقل کیا ہے دیوبندیوں کے مرشد حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے کہ اگر یہ شعر پڑھ کر قیامت تک جن و ملک، حور و ملائکہ، نباتات، حیوانات، انسان، جن و انس سب روئیں، کہہ کر روئیں تو بھی تھوڑا ہے۔ اللہ اکبر، تو بھی یہ حق ادا نہیں ہوتا غم حسین کا۔ یہ غم حسین منانا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فتاوی عزیزی، امداد الفتاویٰ، دونوں فتویٰ کی کتابیں اہل علم جانتے ہیں کہ کتابوں میں سب سے زیادہ اہمیت کس کتاب کی ہوتی ہے؟ فتاویٰ کی کتاب، دونوں فتاویٰ کی کتابیں، کہ ذکر حسین جائز ہے، ثواب ہے، یہ بزرگان خود کرتے ہیں، یہ فضائل بیان کر رہے ہیں مصائب حسین کے، ذکر حسین کی۔ خداوند عالم ہمیں بغض اہل بیت رکھنے والے، ناسبی و خارجی سوچ والے مولویوں کے شر سے اپنی حفاظت میں رکھے، سچا محب اہل بیت ہمیں
بنائے اور محبت اہل بیت ہمارے دل و دماغ میں مالک الملک راسخ فرمائے، تاکہ ہم کما حق جو رسول اعظم علیہ السلام کی اولاد کا امت پر حق ہے وہ ادا کیا جائے۔ اللہ پاک ہمیں حق بیان کرنے، حق سننے، حق پڑھنے اور حق کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔